میں جو مطلب بیٹھتے ہیں سنت الکفایہ ہے، تو ایک آدمی بھی اگر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو محلے کے سارے لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو محلے کے سارے لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو ویسے بھی کیا نام ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسجد میں زیادہ لوگوں کو الاؤ نہیں ہے داخل ہونے کے حوالے سے یا نماز کے حوالے سے، 3 سے 4 لوگوں کو ہر جگہ الاؤ ہے، تو اس میں سے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ رہی بات گھر میں اعتکاف، تو خواتین کے حوالے سے کہ خواتین جو گھر میں جس کمرے کو مختص کیا ہوا انہوں نے نماز کے لیے، اسی کمرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، ہے نا، تو خواتین کے لیے ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں۔ مرد حضرات مثال کے طور پر اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی اعتکاف کرتے اگر مسجد کھلی رہتی ہے نا، تو اب ہم کیا کریں، تو ایسے موقع پر وہ مسجد کی جگہ پہ اپنے گھر پہ ہی کسی ایک خاص جگہ کو اپنا انتخاب کر لیں، وہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہے نا، اور ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جی، تو دوسرا اور ایک سوال جو ہے وہ ہمارے محمد اظہر الدین جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ مدرسے کو دے سکتے ہیں کیا نہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے پہلے مسائل زکوٰۃ کے عنوان سے میں نے ایک بیان کیا تھا، شاید کس تاریخ میں کیا تھا، وہ کون سی تاریخ تھی، 16 رمضان۔ جی 16 رمضان کو میں مسائل زکوٰۃ پر میں نے بیان کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور عاملین کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ عاملین کے بارے میں ہم نے تشریح کی تھی اس پروگرام میں کہ عاملین کس کو کہا جاتا ہے، تو عاملین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس شخص کو مدرسے کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرنے کے لیے۔ مدرسے کی جانب سے جس شخص کو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اسے عاملین کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو گویا کہ آپ مدرسے ہی میں دے رہے ہیں، ہے نا۔ مدرسے میں جس مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں یا وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے ماں باپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا بار اٹھا سکیں، ہے نا، ان کی ذمہ داری کو پوری کر سکیں، ایسے مدرسوں میں اگر وہ بچے پڑھتے ہیں، ہے نا، تو ایسے بچوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے عاملین کو کہ مدرسے کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا نظم و نسق میرے انتظام میں ہے، میرے نگرانی میں ہے، اسی لیے آپ جائیے لوگوں سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لائیے، ہم اس رقم کو ان بچوں پر خرچ کریں گے، اور اس نیت سے وہ عاملین کو مقرر کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیجیے، اس لیے کہ وہ مستحق کے پاس پہنچتا ہے تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مسجد کا جہاں تک معاملہ ہے، بہت سارے ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دے، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، مسجد کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے۔ مسجد میں اگر آپ کو دینا ہے، ابھی جیسے کمال حضرت سید شاہ کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے ہی پاس میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کو کمال پاشا مسجد بھی کہا جاتا ہے، مشہور ہے کمال بنگڑی مسجد کے نام سے، لیکن ہم اس کو کمال پاشا مسجد کہتے ہیں، ہے نا۔ تو کمال پاشا مسجد کی جو تعمیری کام جو یہاں پہ چل رہا ہے، ابھی شاید پھر بند ہو گیا تھا، ابھی شاید پھر شروع ہونے والا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں محبت کی نیت سے رقم دیں، مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے رقم دیں۔ زکوٰۃ ایک میل، زکوٰۃ کی رقم گویا کہ گناہوں کا میل ہوتا ہے، تو وہ میل آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مسجد خانہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے، تو اس مسجد میں آپ کا وہ پیسہ ہونا چاہیے جو پاک پیسہ ہو، ہے نا۔ تو اچھا پیسہ آپ مسجد میں دیں، اور ابھی بہت اچھا موقع ہے،
زیادہ سے زیادہ مسجد میں تعمیری کام میں آپ لوگ حصہ لیں، اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو مسجد خانہ خدا کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو سب کو چاہیے کہ مسجد کا تعمیری کام جہاں بھی چل رہا ہو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مسجد میں دینے کے لیے، تو اب بہت سارے لوگ ابھی رمضان میں بہت ساری زکوٰۃ نکالتے ہیں ابھی، تو ایسے حضرات اب کیسے کیا کریں کہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ان کا زکوٰۃ کا اس میں نکل جاتا ہے، تو اب جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ، اب پیسہ بہت ہے، دیکھیے زکوٰۃ وہی دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ ذہن سے آپ لوگ نکال لیجئے کہ ہم زکوٰۃ مان لیا 48,000 روپے میرا بنتا ہے زکوٰۃ دینے میں، یا 50,000 روپے میرا زکوٰۃ دینے میں بنتا ہے، 50,000 روپے ایسی رقم ہے جو زکوٰۃ ہی میں دیا جا سکتا ہے۔ جی، تو یاد رکھیے کہ وہ 50,000 روپیہ جو زکوٰۃ کی رقم آپ نے الگ کیا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو وہ زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگا جب آپ مستحق کے زکوٰۃ کو دیں گے، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اسی کو جب زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگا۔ ایک اصول ہوتا ہے، ہر کسی کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ سید زادے کو جو رسول اللہ کے گھرانے سے ہوں، سادات ہوں، اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہوں، ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، صدقہ کی رقم نہیں دے سکتے، صدقہ اور خیرات ان کو نہیں کھلا سکتے۔ وہ مال جو آپ اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں، خاص کر سید کو تو دے ہی نہیں سکتے آپ۔ جو کپڑا اپنے لیے پسند نہ کرتے وہ کپڑا آپ مت دیجیے، جو پیسہ آپ اپنے لیے پسند نہ کرتے وہ پیسہ آپ مت دیجیے، جو کھانا آپ اپنے لیے پسند نہ کرتے وہ کھانا، مطلب آپ تو کسی مومن کو نہیں دینا چاہیے، جو اپنے لیے پسند نہ کرے وہ دوسرے کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن خاص کر زکوٰۃ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو زکوٰۃ اسی کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی جو مستحق زکوٰۃ ہے، اور مصارف زکوٰۃ 8 قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا، مسائل زکوٰۃ پر پروگرام جب ہوا تھا تو 8 کے بارے میں نے بتا دیا تھا۔ مسافروں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ کی راہ میں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، فقیر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ہے نا، مسکین کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، عاملین کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت پیسے ہیں، ہے نا، تو پھر آپ ہدیتاً آپ لوگوں کو دیجیے۔ مان لیا کچھ پیسہ ہے آپ کے پاس تو اس کو ہیلہ شرعی کر لیجیے آپ۔ ہیلہ شرعی کرنے کے بعد کسی کو آپ ہدیہ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو ہیلہ شرعی کرنے کے بعد آپ دیجیے اس کو ہدیہ کے طور پر۔ لیکن جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو چاہیے گا کہ وہ رقم ہم یوز کر دیں ہر جگہ پہ، تو ہر جگہ وہ یوز نہیں ہو سکتا، آپ کا زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگا تو دینے سے فائدہ کیا ہوگا، یہ چیز۔ جی، تو ابھی یہ زکوٰۃ کے پیسے، جیسے یہ مدرسہ ہے ہمارا کمال بنگڑی مدرسہ ہے، اس میں بھی کئی لوگ جو ہے رمضان میں دیتے تھے، وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی اس میں بولا، جب پتہ چلا ہے مجھے کہ دیا بھی جاتا تھا اس میں، تو کیا یہ مدرسے کو دے سکتے ہیں کمال بنگڑی مدرسے کو کہ زکوٰۃ کے پیسے؟ اب کمال بنگڑی مدرسے کے جہاں تک بات ہے، یہاں اس مدرسے کی جو بات ہے، اب اس مدرسے میں بچے کے کھانے کے نظم و نسق کا یہاں پہ انتظام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے کو یہاں پہ رکھ کر کے کھلانا پلانا آپ کر رہے ہیں، آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں، ان کے کپڑے کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے دوا وغیرہ کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسا کچھ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کی رقم یہاں پہ کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ مدرس کو تنخواہ دینے کے لیے۔ مدرس کو زکوٰۃ کی رقم کی تنخواہ، زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ نہیں دینی چاہیے مدرس کو، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دیجیے گا آپ، اس کو اچھا پیسہ دیجیے۔ اب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ زکوٰۃ ہی کی رقم ہے، تو اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کو ہیلہ شرعی کرا لیجیے۔ ہیلہ شرعی کرانے کے بعد آپ اس پیسے سے مدرسین کی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک عادت بنا لینا کہ جہاں پہ نظم و نسق نہ ہو، ہے نا، وہاں پہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لینا چاہیے۔ لینے والے کو بھی گریز کرنا چاہیے اور دینے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پہ مثال کے طور پر 4-5 مدرس پڑھاتے ہیں، ہے نا، اب 4-5 مدرس کی صرف پڑھانے کا ان کو تنخواہ کا انتظام کرنا ہے، یہی مسئلہ ہے نا، تنخواہ کا انتظام کرنا ہے۔ تو تنخواہ کے انتظام کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے
یہاں پہ کوئی میرے خیال سے اٹھانے والا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کی رقم لوگ اٹھاتے ہیں؟ یہاں پر جمعہ کے روز جو ہے رمضان میں ہر جمعہ جو ہے اٹھایا جاتا تھا، سیکریٹری صاحب جو مدرسے کے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، مدرسے کے الگ اور مسجد کے الگ دے دیے جاتے تھے۔ اب اس میں چند لوگ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے بھی دے دیا کرتے تھے۔ وہی کہنے کا مقصد ہے کہ مستحق کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہ پڑھانے والے تو ماشاء اللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، وہ مستحق تھوڑے ہیں زکوٰۃ کے جو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے، نہیں سیکریٹری تک پہنچا دیں، یا ہم مستحق تھوڑے ہیں جو ہم کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے، یا جو پڑھانے والے مدرسین جو خاتون حضرات بھی جو آتی ہیں وہ مستحق تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم آپ کو دیں۔ کس نیت سے آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم مدرسے میں؟ تو زکوٰۃ کی رقم اگر کوئی دیا بھی ہے، اگر کوئی دیا بھی ہے، مان لیا صدر صاحب کو یا سیکریٹری صاحب کو زکوٰۃ کی رقم کسی نے دیا بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہیلے شری کر کے دے۔ پہلی بات کوئی لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کو دیں گے، وہ بھائی زکوٰۃ دینے کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم اگر کسی نے دیا ہے تو اسی نیت سے نہیں دیا ہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی جب آپ مستحق کو دیں گے ہی نہیں، تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو اسی لیے جہاں بھی دے رہے ہیں، اگر یہاں مستحق پائے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مت دیجیے، اگر مستحق ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اگر مستحق پائے جاتے ہیں آپ دیجیے، لیکن اگر مستحق نہیں پائے جاتے ہیں تو مت دیجیے۔ اب مثال کے طور پر میرے کو سمجھ کے دیجیے گا کہ حضرت وہاں ہیں تو میرے اوپر زکوٰۃ تھوڑے ہے، مجھے زکوٰۃ آپ کو دینے سے زکوٰۃ تھوڑے آپ کی ادا ہوگی، نہیں ہوگی۔ یا یہ جو مدرسین جو پڑھا رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ تھوڑے ادا ہوگی، نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ اور ہم کو معلوم رہے گا کہ اگر زکوٰۃ کی رقم آپ دے کر کے لے رہے ہیں، ہم خود ہی نہیں لیں گے زکوٰۃ کی رقم، ہم خود ہی نہیں لیں گے، ہم خود ہی انکار کر دیں گے کہ زکوٰۃ مت دیجیے آپ یہاں پہ کسی کو زکوٰۃ۔ ہاں یہاں پہ اگر بچے کے رہنے سہنے کا انتظام ہوتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا، ان کے اوڑھنے کا انتظام ہوتا، ان کے بچھونے کا انتظام ہوتا، ان کو پہنانے کا انتظام ہوتا، ان کے دوا دارو کا انتظام ہوتا، تو پھر ان کے لیے لیا جا سکتا ہے نا زکوٰۃ کے۔ جی، تو ابھی مسجد کا کام بھی چل رہا ہے اور مدرسے کو بھی بہت سارے لوگ رمضان میں دیتے تھے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی پیسے اتنے نہیں، چندہ نہیں ہو پائے گا، تو آپ انہیں کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ وہ زکوٰۃ کو چھوڑ کر یا ہیلہ شری کے لیے الگ سے آپ کو ملاقات کر کے بھی یہ کر لے سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کو چندہ دینے کے لیے کچھ نصیحت وغیرہ کر دیجیے گا تاکہ رمضان میں آ جائے۔ میرا اس معاملے میں یہی کہنا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف انہی کو دیا جائے جو اس کے مستحق ہیں، زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ ایسے بہت سارے مدارس ہیں جہاں پہ ایسے بچے پڑھتے ہیں کہ جن کے سرپرست نہیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں یا جن کے ماں باپ ہیں لیکن کمزور ہیں، وہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ایسے مدرسوں میں آپ دیجیے۔ یا جہاں پہ درس نظامی کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ و قرأت کی تعلیم جہاں پہ اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے، وہاں پہ بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام ہے، وہاں پہ آپ زکوٰۃ دیجیے۔ آپ کے رشتہ دار میں جو لوگ ہیں، بھائی بہن ہیں، ہے نا، ان کو آپ زکوٰۃ دیجیے۔ جو رشتہ دار، میں نے اپنے پیج پہ میں نے پوسٹ کیا ہے کہ کن کو رشتہ داروں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے بیٹا بیٹی، ہے نا، پوتا پوتی کو زکوٰۃ کے، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو دادا دادی، نانا نانی، یہ سب اصول کے رشتے میں آتے ہیں۔ بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سب فروع کے رشتے میں آتے ہیں، تو ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی بہن کے رشتے میں جو اولاد ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو رشتہ داروں میں زکوٰۃ کی رقم دینے کی ایک ترکیب اپنائیں۔ جو مدرسے میں مثال کے طور پر کمال پاشا مدرسے میں اگر کوئی دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ، مطلب پیسہ یا مدد کے طور پہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اچھی رقم دیں۔ یا اگر ان کے پاس زکوٰۃ ہی کا پیسہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ ہی نہیں بن پا رہا ہے، تو اس کو ہیلہ شریع کرا کے دیں۔ سمجھ بات ہے؟ ہیلہ شریع کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہیلہ شریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو اس پیسے کا مالک بنا دیں۔ ہیلہ شریع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستحق زکوٰۃ کو اس پیسے کا مالک بنا دیں۔ اب وہ انسان جب مالک بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خوشی سے اس کو لوٹا دے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، چونکہ یہاں پہ ضرورت ہے نا، یہاں پہ مدرسین کی تنخواہ کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں پہ بچوں کے
کاپی بک کتاب وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، تو ہم اپنی خوشی سے اس پیسے کو ہم مدرسے کی طرف لوٹاتے ہیں. تو ہیلے شریک کر کے آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں. ورنہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، برائے کرم برائے کرم برائے کرم برائے کرم زکوٰۃ کی رقم صرف مستحق کے پاس پہنچائیں. ایسے بہت سارے بلکتے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو بیچارے جن کو کھانے کے لیے نہیں ہے. آج کل لوگ تعلقات دیکھتے ہیں، مولوی صاحب سے میرے تعلقات اچھے ہیں، ہم پیسہ تھوڑا دے دیں گے تو مولوی صاحب میرے اپنے ہو جائیں گے، تو مولوی صاحب کو زکوٰۃ کی رقم. مولوی صاحب بھی کچھ مولوی صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لے بھی لیتے ہیں، صحیح بات آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے تو مولوی صاحب بہت خوش ہیں. تو لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتا ہے. بھائی صاحب جان لیجیے، آپ یہ سمجھ کے مت دیجیے کہ میں نے دے دیا میرا کام تھا دینا، اب لینے والا جانے. نہ دینے والا لینے والا دونوں کے اوپر لازم ہے. دینے والے کے اوپر لازم ہے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، اس کا علم ہونا ضروری ہے. دینے والے کے اوپر لازم ہے. لینے والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم کیا پیسہ لے رہے ہیں، کون سا پیسہ لے رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں، میرے اوپر یہ زکوٰۃ کا پیسہ لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے نا، یہ علم رکھنا ضروری ہے. تو دونوں اوپر لازم ہے نا. تو اسی لیے اگر مدرسہ کمال پاشا یا ایسا کوئی بھی مدرسہ ہو جہاں بچے کے رہنے سہنے کا انتظام نہ ہو، ان کے تنخواہ کا صرف انتظام کیا جا رہا ہو مدرسین کے، تو ہیلے شریک کرا کر کے اس کو دیں اس مدرسے. اگر زکوٰۃ کے پیسے ہی مدرسے کے سیکریٹری کو دے دیں اور ہیلے شریک کر کے اگر رکھ لے سکتے ہیں، کیا لا کر دے سکتے ہیں سیکریٹری کو بھی، تاکہ وہی ہیلے شریک کر کے مدرسے کو یوز کیا. کیونکہ بہت ساری تعداد میں جو ہے رمضان میں ہمارے یہاں چندہ ہوتا تھا، اب وہ بہت کم ہو جاتا. پھر یہ لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی ہمارا بہت مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. کچھ ایسا کچھ ترکیب ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے نا، جہاں تک میرا نالج ہے، ناقص نالج ہو سکتا ہے، ناقص معلومات ہو سکتی ہے، ادھوری معلومات ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کی رقم جہاں تک عاملین کا تعلق ہے، جو قرآن کریم میں عامل کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح یہی ہے کہ ایسے مدرسے میں جس مدرسے میں مستحق زکوٰۃ رہتے ہوں، ایسے مدرسے میں جس مدرسے میں مستحق زکوٰۃ رہتے ہوں اور اس مدرسے کی طرف سے مستحق زکوٰۃ تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچانے کے لیے کسی کو مقرر کیا گیا ہو چندہ کے کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اب مثال کے طور پر جہاں پہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتے ہیں، آپ صدر سیکرٹری کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیجیے گا تو وہ کس کو پہنچائے گا؟ یہ میرا ناقص علم ہے، ہو سکتا ہے میرے معلومات میں کمی ہو، تو ہم سے بڑے لوگوں سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں، ہے نا. جو میں نے سمجھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. مستحق زکوٰۃ تک رقم پہنچانے کے لیے اگر کسی کو مقرر کیا گیا ہو کہ آپ زکوٰۃ کی رقم وصول کیجئے، تو ایسے شخص کو عامل کہا جاتا ہے قرآن میں. تو لیکن اگر وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کر رہا، مستحق زکوٰۃ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پہنچائے گا کس کے پاس وہ؟ تو پھر جب پہنچائے گا نہیں، پہنچے گا نہیں، تو زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی جس نے زکوٰۃ دیا ہے زکوٰۃ کی نیت سے. آپ خود فیصلہ کر لیجیے. جی ٹھیک ہے، یہ کچھ سوالات تھے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. جو کچھ بھی اگر کسی کو سوالات کرنا ہے تو آپ اس طرح کے کمنٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے سوالات بھی آپ کے جوابات دیتے رہیں گے. السلام علیکم.